نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا جناب صدر ذی وقار معزز علماء کرام اور حاضرین محترم، السلام علیکم. میں یہاں آپ کے شہر میں کم و بیش 18 سال کے بعد مجھے یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا ہے. 70s میں لیسٹر شہر میں بحیثیت خطیب میں ادھر خدمات سر انجام دے رہا تھا. پھر میں وہ ریزائن کر کے پاکستان چلا گیا اور تقریباً 14 سال کے بعد پچھلے سال قاری حفیظ الرحمان صاحب یہ میرے میزبان ہیں، یہ بھی لیسٹر میں آپ تشریف رکھتے ہیں. یہ پچھلے سال امریکہ میلاد کی محفل میں مجھ سے ملاقات ہوئی. قاری حفیظ صاحب کہنے لگے جمیل صاحب لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں برطانیہ میں، آپ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ کیوں نہیں آتے ذرا ایک لمبی داستان ہے، یہ میں نہیں ادھر کہوں گا. بہرحال ان کے کہنے پر میں پھر پچھلے سال 14 سال کے بعد یہاں انگلینڈ میں آیا اور نیلسن کے احباب نے وقت مانگا تھا لیکن میں مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا. آج اور یہ حاجی بشیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. حاجی بشیر صاحب یہ مجھے لے کر آیا کرتے تھے آپ کے یہاں نیلسن میں بھی، بلیک برن میں بھی، تو کبھی میں پروگراموں میں آیا کرتا تھا. حاجی علی احمد صاحب ان سے ملاقات ہوئی، یہ میرے دہینہ مہربان ہیں. تو پرانی محبت کے ناطے مجھے انہوں نے یاد کیا ہے. میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی محبت کو سلامت رکھے اور یہ رونق، یہ درود و سلام، یہ ذکر و فکر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نصیب فرمائے. یہاں چونکہ جناب حافظ صاحب فاروق صاحب نے فرمایا کہ یہ اولیاء کرام کے نام یہ محفل منسوب ہے غوث پاک کے نام سے، تو اس لیے میں نے جو گفتگو اپنے منتخب کیا ہے مضمون آپ کے لیے، وہ چند باتیں ہیں جو میں اپنی تقریر کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سمیع الدعا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی مجیب الدعوات ہے، وہی سمیع الدعا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والا اللہ ہے، دعائیں سننے والا صرف اللہ ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا بھی صرف اللہ ہے. اور وہ اقرب من حبل الورید بھی ہے، رگے جان سے قریب ہے. لیکن کیا کریں، ساتھ وہ بے نیاز بھی تو ہے نا. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ پرواہ نہیں. واللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کو میری پرواہ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو لہذا وہ بے نیاز بھی ہے
ہو سکتا ہے ہماری دعائیں وہ قبول نہ کرے، اگر قبول کر لے تو اس کا فضل ہے، نہ قبول کرے تو اس کا عدل ہے، یہ اس کا عدل ہے، قبول کرے تو اس کا فضل ہے۔ اور ہوتا بھی ہے دعائیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کبھی نہیں بھی قبول فرماتے، لیکن جو میں بات آپ کو سنانے والا ہوں، جو دعا اللہ والوں کے قدموں میں آ کر کی جائے وہ اللہ ضرور سنتا ہے۔ تو یہ بات کہ اہل اللہ سے جو دعائیں کرائی جائیں یا اہل اللہ کے پاس آ کر، اللہ والوں کے پاس آ کر جو دعائیں کی جائیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، ہر جگہ، دیر میں بھی اللہ ہے، حرم میں بھی اللہ، معبد میں بھی اللہ ہے، کلیسا میں بھی اللہ ہے۔ وہ جو کسی صوفی نے کہا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اور کعبے میں بھی اللہ ہے، نیلسن میں بھی اللہ ہے، مکے میں بھی اللہ ہے، اور پاکستان میں بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں بانٹنے کے لیے کچھ اسٹیشن بنا رکھے، ہے تو ہر جگہ، لیکن کچھ مرکز ایسے ہیں جہاں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ بات، اور پھر جب تک حضور کی بات نہ کی جائے تو بات نہیں بنتی، بات تو سرکار سے۔ کچھ یہ بھی عرض کروں گا دوران گفتگو کہ جیسے آسمان پر ستارے بڑے حسین لگتے ہیں، یہ بکھرے ہوئے ستارے، یہ نجوم کی دنیا خوبصورت ہے، لیکن ان تاروں میں بدر کامل 14ویں رات کے چاند کا اپنا ہی جلوہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان ہدایت کے ستارے 1,24,000 پیغمبر رسول ہدایت کے آسمان کے تارے ہیں، اور ان ستاروں میں 14ویں رات کا چاند آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت مصطفیٰ۔ حضور ایسے ہیں جیسے تاروں میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں، اور مجھے ابھی عارف صاحب وہ کہہ رہے تھے، عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ جمیل صاحب جب آپ آئے تھے تو میں اتنا سا تھا، تو اب تو بہت بڑے ہو گئے وہ، اور مجھے یہ بھی انہوں نے کہا کہ 1.5 گھنٹے سے کم تقریر نہیں کرنی، یہ پابندی بھی لگا دی گئی، تو اس حساب سے وہ نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ عین وقت پہ۔ اگر آپ کی توجہ شامل رہی تو میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر نماز مغرب ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر میں اختتام پذیر ہوں۔ سناؤں گا میں آپ کو کہانی، سٹوری۔ آپ کہیں گے ہاں جی سنی مولویوں کو آتا بھی اور کیا ہے، یہ کہانیاں سناتے ہیں، سٹوریز۔ سٹوری جو میں سنانے والا ہوں یہ کوئی الف لیلہ کی سٹوری نہیں، یہ کسی ڈائجسٹ کی سٹوری نہیں، کہانی وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں سنائی ہے، قرآنک سٹوری۔ کہانی وہ قرآن پڑھ کر دیکھیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کہانیاں رب نے قرآن میں بیان کی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی کہانیاں قرآن میں ہیں، اہل اللہ۔ سٹوری سناؤں گا قرآن کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ ایک اصول تھا اور یہ اسلام میں جائز تھا، اور ایک منت جو مشروع تھی، شریعت میں جائز تھی۔ منت یہ تھی جس خامد اور بیوی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا نا، ہوتا نا کبھی شادی ہوتی ہے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا، لوگ بیچارے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کیا اب تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی نکل آئے نا،
لیکن یہ وہ بات کر رہا ہوں اسلام سے پہلے کی. وہ ایک منت ماننا کرتے تھے جن کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا نا، تو ایک منت مانتے تھے جو اسلام میں جائز تھی. اس وقت منت یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ ہم بے اولاد ہیں، ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں، تو ہم منت مانتے ہیں کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ ہم دین کے رستے میں مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھا دیں، مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھا دیں. یہ ایک منت تھی. اور مفسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اولاد دیتا تھا اور وہ اپنے بچوں کو مسجد اقصی کی انتظامیہ کے حوالے کر دیتے تھے. وہ بچے وہیں پر پلتے تھے، جوان ہوتے تھے، دین پڑھتے تھے، اسلام پڑھتے تھے، اور دین کا علم، اسلام کا علم پڑھ کر ان کی زندگیاں پھر اسلام کے لیے وقف ہوتی تھی. ان کو مفسرین نے کہا ہے رہبان، راہب، درویش، تارک الدنیا. یہ وہ لوگ تھے. یہ جو میں آپ کو قصہ سنانے والا ہوں قرآن کا، جب یہ پیش آیا تھا تو مفسر کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصی میں آلریڈی 4000 چڑھاوے چڑھ چکے تھے. 4000 چڑھاوے چڑھ چکے تھے. ان میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ہر عمر کے تھے درویش. اور ان کے کمرے مسجد اقصی کے گرد کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں وہ لوگ رہتے تھے اور پھر وہ دین کی خدمت کرتے تھے. وہ جو 4000 درویش تھے نا، جو چڑھاوا جن کا چڑھا ہوا تھا، ان کے پھر 70 امام تھے. ان 4000 کے 70 امام. ان 70 اماموں میں ایک امام کا نام تھا عمران ابن ماسان، جس کے نام پر سورہ آل عمران ہے. یہ اس کی بات ہے جس کے نام پر سورۃ آل عمران. عمران فیملی. ایک عمران ہے نا وہ کینسر اسپتال والا، یہ وہ نہیں. یہ ان کی داستانیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی تھی. عمران ابن ماسان ایک تو وہ تھا، اور 70 اماموں میں ایک امام تھے جن کا نام تھا زکریا علیہ السلام. یہ بھی ان میں سے تھے، حضرت زکریا. ایک اللہ کا نبی، دوسرا اللہ کا ولی. عمران ولی اللہ، زکریا نبی اللہ. یہ تھے دو. اور پھر اس نے اتفاق کہیے کہ عمران اور جناب زکریا یہ دونوں ان کی جو بیویاں تھیں سگی بہنیں تھیں. یہ آپس میں ہم زلف تھے. عمران کی بیوی اور حضرت زکریا کی بیوی سگی بہنیں تھیں. عمران کی بیوی کا نام تھا حنا، بی بی حنا، اور زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام تھا بی بی عیشا. یہ سگی بہنیں تھیں. قربان جاؤں ان بہنوں کا نصیبہ، ایک ولی کے لڑ لگی، دوسری نبی کے لڑ لگی. یہ نصیبے کی بات ہے نا. اچھا، حنا اور عیشا سگی بہنیں. اور ایک اور اتفاق دیکھیں کہ یہ دونوں بہنیں بے اولاد تھیں. نہ حنا کے ہاں کو بچہ تھا، نہ عیشا کے ہاں. عمران کے گھر بھی اولاد نہیں تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی. یہ ہے پس منظر جس پر یہ قرآن کی سٹوری ہے جو سورہ آل عمران میں ہے. میں آپ کو سناؤں گا قرآن مقدس کی آیات جو اس حوالے سے ہیں. تو سنیے، مفسر کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، علامہ اقبال کا ایک شعر سنیے، حکیم الامت کا بڑا خوبصورت شعر ہے. اقبال کہتے ہیں، کہتے ہیں ملائک کہ بہت تیز ہے مومن. اقبال کا خوبصورت شعر ہے. فرشتے کہتے ہیں مومن بڑا کلیور ہے، بڑا تیز ہے، بڑا بہادر ہے. فرشتے کہتے ہیں، انہیں کچھ اور کہتے ہیں. وہ بھی بات سنیے. کہتے ہیں ملائک، فرشتے کہتے ہیں کہ مومن بہت تیز ہے. کہتے ہیں ملائک کہ بہت تیز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. کم آمیز سمجھتے ہیں کہ جو
جو توجہ ہی نہ دے، جو حور کی طرف دیکھے ہی نہ، جو حسن کی طرف توجہ نہ دے، کم آمیز، یہ ہماری پرواہ ہی نہیں کرتا مومن. اور یہ مومن کی شناخت ہے کہ وہ کم آمیز ہوتا ہے. مومن کی آنکھ آوارہ نہیں ہوتی، مومن کی آنکھ گمراہ نہیں ہوتی. حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کے بہت تیز ہے مومن. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے اسی حوالے سے، اعلیٰ فاضل بریلوی، میں انشاءاللہ وہ بھی سنا. یہ تو بھی تمیزی گفتگو ہے، اگر ذوق رہا تو وہ بھی چلے گا. اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا. حضور جو آپ سے شناسا ہے اس کو کسی کا، سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا. حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا. اور ایک وہ غزل بہت ہے وہ ساگر صدیقی، اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. ساگر صدیقی کہتے ہیں کہ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، نقش پائے حضور انور کو اپنا کعبہ بنا لیا ہم نے. ان کے دامن سے ہو کے وابستہ حضور کے ساتھ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے. تو یہ اللہ والے تو زکریا اللہ کے نبی تھے، یہ تبلیغ میں مصروف، تبلیغ ان کو، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر زندگی میں یہ بے اولاد تھے. حنا اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی عمران کی بیوی کو نجی کام کر رہی تھی، گھریلو کسی کام میں مصروف تھی، تو انہوں نے کچھ شور سنا حنا نے. تو ان کے صحن میں ایک بڑا درخت تھا. جب انہوں نے اس درخت پہ حنا نے دیکھا تو وہاں تماشا یہ ہوا کہ ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، اور وہ گھونسلہ بچوں سے بھرا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ پرندوں کے بچے وہ گھونسلے بھرے ہوتے ہیں بچوں سے. اور وہ جو مادہ تھی نا چڑیا، وہ منہ میں خوراک لے کر آئی اڑتی اڑتی، اور بچے چیخنے لگے. اس چڑیا کے بچے چیخ چیخ کر ماں سے غذا مانگ رہے ہیں، اور وہ جو چڑیا ہے وہ باری باری ان بچوں کے منہ میں وہ خوراک ڈال رہے ہیں. یہ تھا سین. حنا بے اولاد تھی. حنا نے جب یہ تماشا دیکھا کہ ایک چڑیا اللہ تعالیٰ کی عاجز مخلوق، اس کا آشیانہ بچوں سے بھرا پڑا ہے اور میری جھولی خالی ہے. بھائی جب کوئی چوٹ لگے تو پھر تو دعا اٹھتی ہے نا، چوٹ لگے تو مزہ آتا ہے، پھر دعا میں بھی تاثیر ہوتی ہے. حنا کو چوٹ لگی کہ واہ نیلی چھتری والے بے نیازا، دینے پہ آئے تو چڑیوں کے گھونسلے بھر دیے تم نے بچوں. میں تو تیرے ولی کی بیوی ہوں تو میری گود خالی. بس یہ چوٹ لگی نا، مزہ آتا ہی اس وقت ہے مانگنے کا جب چوٹ لگے. یہ جو ہماری رسمی دعائیں ہیں نا، جو ہم نماز پڑھتے دعا بھی کرتے ہیں تو ناک سے چوہا بھی نکال رہے ہیں. دیکھا ہو گرمی میں پنکھا چل رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں. یہ دعائیں، یہ رسمی دعائیں، جو دل کی گہرائی سے دعا اٹھے وہ عرش مولا سے ٹکراتی ہے جا کر، اور چوٹ لگے تو پھر وہ اٹھتی ہے دعا. جلال الدین رومی کہتے ہیں چون گریت طفل تے جوشت زبن، بچہ نہ روئے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مانگتا. بچہ روتا ہے نا رات کو تو پھر ماں اٹھتی ہے بے قرار ہو کر. شرط یہ پہلے روئے پھر ماں اٹھے گی. چون گریت طفل کے جوشت لبن، چون گریت ابر کے خندت چمن. ابر روتا ہے، بچہ روئے تو ماں خدا دیتی ہے، اور بادل برسے تو پھول اگتے ہیں. رومی کہتے ہیں جب بندہ روئے تو رحمت کے گلاب اگتے ہیں. بندہ رو کر جب مانگے تو رحمت کے گلاب اگتے ہیں. چوٹ لگی تو پھر حنا نے اللہ سے ایک بات کی جو کملی والے کا قرآن بن گئی، سورہ آل عمران. اب حنا کی بات سنی جب یہ دیکھا نا کہ چڑیا کا گھونسلہ بچوں سے بھرا پڑا ہے اور میری گود خالی.
اللہ کی بات اللہ نے حضور کا قرآن بنا دیا. امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران، اللہ کہتے ہیں جب عمران کی بیوی، عمران تو عمران نام نہیں، عمران کی بیوی، اس نے کہا یا اللہ یہ منت مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں مولا، مجھے جو بچہ دے گا میں دین کے راستے میں اس کو آزاد کر دوں، اس کو آزاد کر دوں، مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھا دوں. یا اللہ تو سمیع و علیم ہے. یہاں ایک بات آپ ذرا توجہ میں رہے، مفسر کہتے ہیں کہ جب یہ عورتیں مانا کرتی تھی منتیں، اللہ اولاد دیا کرتا تھا. یہ جو انوکھی بات ہوئی، انوکھی بات یہ تھی کہ اس وقت حنا کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی. یہ ہے انوکھی بات، ورنہ وہ منتیں مانا کرتی تھی عورتیں، اللہ ان کو بچے دیا کرتا تھا. ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی. تو اس لیے یہ قرآن پاک کا ایک واقعہ بھی بن گئی. یا اللہ میں منت مانتی ہوں، مجھے جو بھی بچہ دے گا میں اس کو آزاد کر دوں گی دین کے لیے، میں مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھا دوں. انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے اور علیم. علیم اس لیے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میری عمر بچہ پیدا کرنے والی عمر نہیں ہے، 70 سال میری عمر ہے. وہ جو غالب نے کہا کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کا، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ 70 سال کی بڑھیا اور یہ کہہ رہی کہ یا اللہ جی تم اگر مجھے بچہ دے گا تو میں اس کو آزاد کر دوں گی. سنیے قرآن مقدس. علیم اس لیے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری عمر بچہ پیدا کرنے والی نہیں، لیکن مولا میری نظر سبب کی طرف نہیں، میری نظر مسبب الاسباب. یہ تو سبب ہے نا، تو سبب پیدا کرنے والا وہ ہے. وہ چاہے تو سکی جڑ کو ہرا کر دے، وہ چاہے. میاں محمد صاحب کا بھی ایک شعر ہے، گویا اس نے حنا نے یہ کہا، حنا نے کہا رحمت دامی پا الہی تے باغ سکا کری ہریا تے بوٹا آیا سی امید میری دا کر دے میوے بھری. یا اللہ میں وعدہ کرتی ہوں، منت مانتی ہوں، جو بچہ میرے پیٹ میں ہوگا معافی بطنی محررہ میں اس کو آزاد کر دوں، دین کے راستے میں آزاد، مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھا دوں. یہ منت مانی. اب سنیے قرآن. قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اپنی پیاری بندی حنا کی منت کو قبول فرما لیا. سن لی اس کی، ہم نے دعا کو سن لیا. ہم مسبب الاسباب ہیں، ہم سبب پیدا کرنے والے ہیں. وہ فلسفی کہتا ہے کہ یہ ایسی گیسیں اکٹھی ہوں تو پھر یہ فلاں گیس سے ملے تو یہ بنتا ہے. مانتے ہیں یہ سب، لیکن یہ گیسیں بنانے والا بھی تو کوئی ہے جو گیسز کو بناتا ہے، وہ ہے مسبب الاسباب. سنیے قرآن مقدس. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حنا کی دعا کو قبول فرما لیا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. فلما بدأتها، اللہ کریم فرماتے ہیں حنا کو امید ہو گئی. 70
سالہ حنا امید سے ہو گئی. جب حنا امید سے ہوئی وہ تو پہلے ہی طیبہ تھی، طاہرہ تھی، منزہ تھی، پاکیزہ تھی، شب زندہ دار تھی، عبادت گزار تھی. جب امید سے ہوئی تو دن رات اللہ کی عبادت کرنے لگی. واہ میرے پروردگار، تو نے میری اس عمر میں میری دعا کو قبول کر لیا. اور بھی سجدوں میں اور بھی اسے لذت آنے لگی عبادت میں. اللہ کریم فرماتے ہیں امید سے ہو گئی. پھر وہ رحمت والا دن آیا جب حنا نے بچے کو جنم دیا. بچہ جنا، اچھا یہ ہے سورہ آل عمران ہے، سارے ابھی سنیں گے آیات اس کی. فلما وضعتها، جب حنا نے اس بچے کو وضعت جنم دیا، بچے کو جنا جب، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. مفسر کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو حنا پہلے مسکرائی پھر رونے لگی. روئی کیوں بھائی؟ ہنسنے کی بات تو یہ کہ اللہ نے تمہاری سن لی اور بچہ ہو گیا. رونے کی بات کیا ہے؟ مفسر کہتے ہیں روئی اس لیے کہ آج تک جو منت کا بچہ ہوتا تھا وہ مذکر ہوتا تھا، لڑکے ہوتے تھے. پہلا موقع تھا کہ حنا کے ہاں جو منت کا بچہ پیدا ہوا لڑکا نہیں وہ لڑکی تھی، وہ مؤنث تھی. معاف رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں اور بیٹی کا مقام نہیں، یہ نہیں. روئی اس لیے بچیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹی بھی خدا کی رحمت ہے. حنا اس لیے روئی کہ میں بھی تو منت مانی کہ اس کو مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھاؤں گی، تو وہاں سارے نوجوان غیر محرم رہتے ہیں. آج یہ بچی ہے، کل بالغ ہوگی، جوان ہوگی، غیر محرم پلمے میں پلے گی، تو اس کی عزت پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے. اس لیے یہ فکر لگا اسے کہ یہ بچی، یہ تو بچی ہے، میں منت کیسے پوری کروں گی؟ میں نے تو مسجد اقصی کا چڑھاوا چڑھانا ہے. فلم، لڑکی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کملی والے کو اللہ کبھی 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتا. اسے تو اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں دی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب اس نے جنم دیا تو حنا نے کہا مولا میں نے تو مؤنث کو جنم دیا ہے، یہ تو بیٹی ہے. حافظ سے آواز آئی. مفسر کہتے ہیں یا تو ندا تھی ملائکہ کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ الہام تھا، کچھ کہتے ہیں کہ القاء تھا جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا. حنا نے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، یہ تو مؤنث ہے. آواز آئی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. حنا غم نہ کر، کیا ہوا یہ لڑکی ہے، رب جانتا ہے تو نے کس بچی کو جنم دیا ہے. اس وقت پوری روئے زمین پر کوئی لڑکا اس لڑکی کی شان کے برابر نہیں ہے. لیس الذکر کالانثی، کوئی مذکر اس مؤنث کی طرح نہیں، کوئی مرد اس بچی کی طرح نہیں. یہ ہے قرآن. حنا غم نہ کر، اللہ جانتا ہے تو نے کس کو جنم دیا ہے. روئے زمین پر کوئی مرد اس بچی کی شان کے برابر. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو بات ہوئی، یہ جو بچی پیدا ہوئی، اس نے کوئی نمازیں پڑھی ابھی؟ کوئی نفل، یہ پیدا ہونے والی بچی ابھی اس نے نفل بھی نہیں کوئی پڑھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ اس نے چلے کاٹے، نہ اس نے وظیفے کیے، نہ اس نے تسبیح پھیری، نہ اس نے رب رب کیا. تو پیدا ہوتے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا کوئی مرد اس کی شان کے برابر نہیں. معلوم ہوا جس کو مقام دینا ہو رب پیدا ہوتے ہی درجہ عطا فرماتا ہے. کچھ لوگ درجے لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ آ کر درجے کماتے ہیں، کچھ لوگ آ کر ولی بنتے ہیں، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث پاک،
پڑھیے آپ کے حالات. غوث پاک مادر ذات ولی ہے، پیدا ہوتے ہی ولی. جیسے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ بچی ابھی نہ اس نے عبادت کی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ رب رب کیا، پیدا ہوتے ہی اللہ نے درجہ دے دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا ہوتے ہی ولایت عطا فرمائی، پیدائشی ولی تھے. اب حنا کہتی ہیں یا اللہ یہ تو بچی ہے. اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے حنا کا، سورہ آل عمران میں حنا نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ 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 وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے مریم. یہ مریم حضرت عیسیٰ کی ماں، وہ مریم. یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے مریم. تو مولا میں اس مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو شیطان سے بچا کر رکھ. اب یہاں سر راہ قصہ تو چلتا رہے گا. ایک بات عرض کروں، یہاں آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور آپ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کئی عیسائی لوگ بھی آپ سے کبھی کبھی ہو سکتا ہے بات چیت ہو جاتی ہے مذہب پر. آپ ان سے کہا کریں کہ یہ جو یہودی ہے نا، یہودی، ان ظالموں نے بی بی مریم کی عزت پر حملے کیے تھے. یہودیوں نے بکواس کیا تھا، جوز نے کہا تھا کہ مریم ناپاک لڑکی ہے، یہ مریم بغیر خامد کے بیٹا لے کر آ گئی، یہ مریم ناپاک ہے. اور توبہ توبہ، حضرت عیسیٰ کو ظالم یہودیوں نے کہا کہ یہ ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو نکاح کے بغیر پیدا ہو. یہودیوں نے بی بی مریم کی آبرو پر حملے کیے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، یہودیوں نے سیدہ مریم پر نازیبا جملے کسے. یہ کرم ہے میلاد والے رسول کا. میرے مصطفیٰ کے قرآن نے مریم کی طہارت کے ترانے قرآن میں کہا. کرم ہے میری سرکار کا. میرے کملی والے رحمت للعالمین ہیں، وہ تو نبیوں کی ماؤں پر بھی رحمت کر رہا. میرا رسول، میرا کریم رسول، وہ تو مریم پہ بھی رحمت. میرے والد گرامی کا چند نعت کے شعر سماعت فرمائیے. حضور رحمت ہے. دیکھیے مریم پر، بلکہ قرآن میں تو پوری سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے، اور اس میں پورا پیدائش کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور سیدہ مریم کی طہارت اور پاکیزگی اور آپ کی عبادت گزاری کا ذکر قرآن میں ہے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی آبرو پر حملہ کیا، میرے مصطفیٰ نے بی بی مریم کی طہارت کا بیان کیا. تو اس لیے ان سے کہا کریں کہ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرو. یہ یہودی دشمن ہے، تمہیں تو چاہیے میرے مصطفیٰ کے پاؤں چومو جس مصطفیٰ نے مریم کے طرح نہیں گائے. اور والد گرامی فرماتے ہیں حضور رحمت ہے میری سرکار، وہ نبیوں پر بھی رحمت، نبیوں کی ماؤں پر بھی رحمت. فرماتے کرم سب پر ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. میرے سرکار کرم ہی کرم، رحمت ہی رحمت، کوئی ہو کسے باشد کسے باشد، جہاں کہیں کوئی ہو میرا مصطفیٰ اس پر کرم ہی کرم. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. اور یا رسول اللہ تم ایسے رحمت للعالمین ہو، آقا تم ایسے رحمت للعالمین ہو. اور حلیمہ گود میں لے کر یہ بولی، حلیمہ گود میں لے کر یہ بولی، میرے محبوب تم کتنے حسین ہو. میرے مصطفیٰ نے طہارت، مریم کی طہارت کے ترانے قرآن میں بیان کیے. فرمایا مریم
تو نہیں جانتی جس بچی کو تو نے جنم دیا ہے پوری زمین پر کوئی مرد اس کی شان کے برابر نہیں۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مریم، ان کے ابا جان اللہ کے ولی، مریم کی ماں اللہ کی ولیہ، مریم کے خالو اللہ کے نبی، اور سیدہ مریم کی خالہ اللہ کی ولیہ، جس گھر میں ہر وقت ذکر و فکر ہو، جس گھر میں ہر وقت ذکر ہو، اللہ ہو، دین کی باتیں، دین ظاہر ہے نا بھائی، موسم کی بات ہے نا، موسم اچھا ہو، ہر پھل کے لیے کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے۔ کئی پھل ایسے جو گرمیوں میں ہوتے ہیں، کچھ پانی مانگتے ہیں، کچھ کھجور خشکی میں پیدا ہوتی ہے، کھجور خشکی میں پیدا ہوتی ہے، کچھ پھل جو ہیں پانی مانگتے ہیں، کچھ پھل گرم موسم مانگتے ہیں، کچھ سرد موسم، تو ہر پھل کے لیے کسی موسم کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پھل اولاد ہے یہ اچھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے گھر میں نیکی کا موسم پیدا کرنا، طہارت کا موسم پیدا کرنا، سجدے، رکوع، نمازیں، درود، سلام، ذکر، اذکار، 11 درود۔ جب گھر میں یہ ہوائیں چلیں گی تو اس آب و ہوا کا صدقہ اللہ بچوں کو نیک راستے پہ چلا دے گا۔ بچہ آنکھ کھولی، آب و ہوا، یہ آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے نا۔ آج مجھ کو ٹھنڈی لگ گئی تھی، بڑی سردی تھی، مجھ کو فلو ہو گیا، تو اب موسم اثر انداز ہوتا ہے، موسم آپ کی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر گرمی ہو، سعودی عرب میں کہتے ہیں بھائی اپنی پشت پر رومال رکھو، کیوں؟ ضربت سن اسٹروک نہ ہو جائے، وہ گردن توڑ بخار چڑھ جاتا ہے، گرمی لگے تو گردن توڑ بخار چڑھتا ہے، ٹھنڈی لگے تو فلو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوست، اگر گھر کا موسم پاکیزہ رکھیں، خود درود پڑھیں، خود 11ویں پکائیں، خود نمازیں پڑھیں، خود نفل پڑھیں، اگر آپ ماں باپ خود نیکی کے کام کریں گے تو یہ ننھی کلیاں کیا جانے کب کھلنا کب مرجھانا ہے۔ تو بچے آپ کو دیکھ لیں، قرآن بتاتا ہے موسم اچھا تھا بھائی، ماں اگر ولی ہو، باپ ولی ہو، ماں ولی، باپ ولی، سسر ولی، تو جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ یہی راستان ہے نا ان کی ماں بھی ولی تھی، باپ بھی ولی تھا، سسر بھی ولی تھا، تو بیٹا ہوا عبد القادر جیلانی۔ اللہ نے فرمایا مریم پیاری ہنہ تیری بیٹی میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لیا۔ رہی بات یہ لڑکی ہے تو غم نہ کر ہنہ، اس کی عزت کا پیرا میرے فرشتے آ کر دیا کر۔ جاؤ مسجد اقصی لے جاؤ، جاؤ چڑھاوا چڑھا دو بیٹی کا۔ ہنہ لے کر آئی، ہنہ لے کر آئی سیدہ مریم کو، مریم ایک دن کی پاک دامن مریم، پاکیزہ مریم، طیبہ مریم، طاہرہ مریم، منزہ مریم، جس لے آئی لے کر۔ قرآن بتاتا ہے وہ جو 4000 درویش تھے نا، اب ان میں ایک جھگڑا پڑ گیا، وہ کہنے لگے بھائی یہ نیکوں کی اولاد ہے مریم، اس کا باپ ولی، اس کی ماں ولی جان، تو ہر درویش کہنے لگا مریم کی خدمت میں کروں گا۔ ظاہر ہے بچی، اس کو دودھ پلانا، اس کو صاف رکھنا، نہلانا، کپڑے بدلنا، تو میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کی کفالت کروں گا۔ اتنا شور مچا کہ قرآن میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں یک انار و سب بیمار، مریم ایک اور دعوے دار 4000۔ تو جب شور مچانا تو ایک درویش کہنے لگا خدا کا گھر ہے، شور نہ کرو، اب فیصلہ کیسے کریں، چلو ایسے کرتے ہیں قرآن اندازی کر دیں، قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام نکل آئے وہ مریم کی نوکری کرے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اندازی کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا۔ میں تو یہ کہوں گا دنیا کا سب سے بڑا انعام، مجھے تو اخباروں میں آتا ہے اس کے نام کار نکلے گی، جس کا ٹکٹ نکل آیا اس کی کار نکلے گی، اور ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے جمپر پرائز، بمپر پرائز، جس کا نکلا اس کو یہ پرائز ملے گا۔
قرآن کہتا ہے سب سے بڑا پرائز جس کی قرآن دادی کا ذکر قرآن میں ہے وہ یہ تھا کہ جس کا پورا نکلے وہ اللہ والوں کی خدمت کرے، اللہ والوں کی اولاد کی خدمت کرے۔ اس زمانے میں پیپر نہیں تھا، یا تو کمپیوٹر پہ ہوتا ہے سب کچھ، پیپر بھی نہیں تھا، قرآن کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے لوہے کے قلم ہیں جن کے ساتھ ہم آیات الہی پتھروں پر قبضہ کرتے ہیں، یہ جو لوہے کے قلم ہیں یہ نہر اردن پر لے کر چلتے ہیں، لوہے کے قلم بہتے ہوئے پانی پہ ڈالیں گے، ظاہر لوہا ڈوب جاتا ہے تو قلم ڈوبیں گے، جس کا لوہے کا قلم پانی پر تیر جائے گا اس کے مقدر کا بیڑا بھی تیر جائے گا۔ یہ تھی قرآن دادی جس کا ذکر سنیے، قرآن کی آیت سنیے، قرآن دادی کا ذکر۔ ما کنت لدیہم، اللہ فرماتے کملی والے، ما کنت لدیہم، ما کنت لدیہم اذ، کیا لفظ ہے آگے؟ اذ یلقون اقلام، ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کملی والے وہ درویش جب اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے اس وقت کملی والے تو ان کے پاس نہیں تھا، وہ تو صدیوں پہلے کی بات، وہ تو ان کے پاس نہیں تھا، یہ تو تیرے میلاد سے بھی پہلے کا ذکر ہے۔ کملی والے ما کنت لدیہم، وہ جب قرآن ڈال رہے تھے، جب اپنے قلم پانی میں پھینک رہے تھے، ما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، تو مفسروں نے کہا کہ کملی والے پاس تو نہیں تھے اور باتیں ساری بتا رہے ہو، یہ دلیل اس بات کی تجھے پہلوں کا بھی علم ہے، تجھے آنے والوں کا بھی علم ہے۔ آپ ماکانہ کا بھی علم رکھتے ہیں، ماجکون کا بھی علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے قلم پھینکے تھے، اب سنیے مزے کی بات، قلم پھینکنا شروع کیے، قلم جو درویش قلم ڈالتا ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے، ظاہر لوہا تھا اس نے ڈوبنا تھا، قلم ڈوبنے لگے، ایک نے ڈالا، دوسرے نے ڈالا، تیسرے نے ڈالا، اللہ حاضر کے آپ 4000 درویشوں نے قلم ڈالا، جس درویش نے پانی میں قلم ڈالا اس کا قلم ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں جب زکریا علیہ السلام کی باری آئی تو نبی کا قلم تیرنے لگا، زکریا علیہ السلام آپ کا قلم تیرا، نبی کا قلم تیرا، اللہ تو اللہ فرماتے ہیں درویشوں نے کہا یارو ہم نے تو کوشش ہی غلط کی تھی، یہ تو حق ہی ان کا بنتا تھا، یہ تو خالو لگتے ہیں، حق بحقدار رسید، حق بحقدار رسید جس کا حق تھا اسے، تو حضرت زکریا کو ایک تو مبارکیں دی سب نے کہ سرکار آپ کو مبارک، مریم مبارک، آپ کو مریم کی کفالت مبارک، مریم کا پالنا مبارک۔ اچھا جی میں آپ سے ایک بات، چونکہ سن رہے ہیں قصہ تو چلتا رہے گا، یہ جی اس کا منت ماننا، پھر اس کا حاملہ ہونا حنا کا، پھر بچے کی ڈلیوری، پیدائش، پیدا ہونا مذکر ہے کہ مؤنث، پھر اس کا نام رکھنا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، یہی ہے نا میلاد۔ میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ دائی کا نام، ماں کا نام، باپ کا نام، دودھ پینے کا نام، یہ میلاد ہے۔ وہ اللہ پاک قرآن میں مریم کا میلاد بیان کر کے رب تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ دیکھو میں تو میلاد منانے والوں میں سے ہوں، ان کو پسند کرنے، میں تو مریم کا میلاد بیان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ مریم کا میلاد بیان کرے، سنی محمد عربی کا میلاد کیوں نہ بیان کرے؟ یہ میلاد ہے، دودھ کا ذکر۔ اچھا سنیے آگے قصہ آئے گا، یہ سنی قرآن مقدس، اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بہت خوبصورت قبول فرما لیا، قبول کر لیا۔
اور اس کو بڑا اچھا پروان چڑھایا، انبتہا نباتن حسنا، خوبصورت اس کی پرورش ہوئی مریم کی، خوبصورت پروان چڑھایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کفلہا زکریا، کہ مریم کی کفالت اللہ کے نبی نے فرمائی. اب سنیے اس قصے کا ایک اور، آپ اسے کہہ لیں کہ اسے نقطہ عروج اس قصے کا. وہ لے کے آئے جی مریم کو جناب زکریا، سیدنا زکریا مریم کو لے کے آئے، خوشی خوشی ایک کمرہ انہوں نے خاص کیا حضرت مریم کے لیے، خوبصورت بچھونا پنگھوڑا آپ نے ایک تیار کیا، نرم بستر سیدہ مریم کے لیے، بستر بھی تیار کیا، پنگھوڑا تیار کیا، بیڈ خوبصورت بیڈ تیار کیا، کمرے کو سجایا کہ یہ پاک دامن ننھی مریم کا کمرہ ہے، یہاں مریم رہے گی، یہاں پلے گی، جوان ہوگی میری کفالت میں. جب سب کچھ کر چکے تو خیال آیا کہ عجیب بات ہے، جب سے میں مریم کو لے کر آیا ہوں یہ ابھی تک روئی ہی نہیں. بھائی ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ جب اسے بھوک لگے تو وہ روتا ہے نا، پیٹ میں درد ہو یا بھوک لگے تو بچہ روتا ہے. ابھی تک تو مریم روئی ہی نہیں، تو اسے جب بھوک لگے گی تو یہ روئے گی، تو اس کو دودھ بھی پلانا ہوگا، تو میں دودھ کا بندوبست کیا ہوگا. یہ خیال آیا کہ میری اپنی بیوی جو ہے عیسیٰ، اس کی عمر بھی 80 سال ہے، اس کی اپنی ماں جو ہے مریم کی، اس کی عمر 70 سال ہے، اس نے تو چڑھاوا چڑھا دیا، دودھ کہاں سے آئے گا. ابھی یہ سوچ رہے تھے تو مفسر کہتے ہیں حاطب سے آواز آئی، زکریا مریم کے دودھ کا فکر نہ کرنا، مریم کا دودھ جنت الفردوس سے آیا کرے گا. مفسر کہتے ہیں کہ دنیا کی واحد عورت ہے مریم جس نے ماں کا دودھ، نہ دائی کا دودھ پیا ہے نہ ماں کا دودھ. واحد بچی دنیا کی جس نے ماں کا دودھ نہیں پیا، عورت کا دودھ نہیں پیا، جنت الفردوس کے دودھ پر پلی مریم. اب یہاں کی بات یہ ہے، یہ تو ہے آل عمران کی مریم اور ایک ہے آل محمد کی مریم. آل محمد، آل عمران کی مریم کی باتیں سن رہے ہیں نا، تو جو آل محمد کی مریم ہے اقبال کہتے ہیں اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا. یہ حضور کی مریم، فاطمہ حضور کی مریم. اب سنیے حکیم الامت اقبال کی بات. اقبال نے کہا کہ مریم از یکی نسبت عیسیٰ یزید. مریم حضرت سیدہ مریم ایک وجہ سے ہمیں پیاری لگتی ہے. کیا وجہ؟ کہ وہ نبی کی ماں، مریم نبی کی ماں ہے. یہ ہے نسبت حضرت مریم کی عزت کی. مریم از یکی نسبت عیسیٰ یزید، از سے نسبت حضرت زہرا یزید. اقبال کہتے ہیں مریم ایک وجہ سے پیاری لگتی ہے، فاطمہ 3 وجوہات. فاطمہ کی جو عزت ہے اس کی 3 جہتیں. مریم کی ایک بات ہے نا کہ وہ نبی کی ماں ہے، لیکن جو حضور کی بیٹی فاطمہ ہے فرماتے 3 وجوہات. اقبال کی یہ عشق کی بات ہے، علامہ عاشق رسول تھے نا. اقبال نے کہا کہ حضور کی بیٹی کی پہلی جو وجہ ہے ہمیں کیوں نہ اچھی لگے، فرماتے ہیں کہ فاطمہ نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت للعالمین. نور چشمے، نور چشم کہتے ہیں آنکھوں کا نور. ہم ہمارے ادھر اپنی بولی بول اولاد کو کہتے ہیں آنکھوں کا نور. اقبال کہتا ہے فاطمہ کملی والے کی آنکھوں کا نور. نور چشمے
رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. فاطمہ الزہرا کی پہلی نسبت یہ ہے کہ کملی والے کی آنکھ کا نور ہے. اچھا یہ دوسری جہت فرماتے ہیں بیٹی رسول اللہ کی، اور دیکھو کہ بیوی کس کی ہے، زوجہ کس کی. بانویاں تاجدار حل عطا، بانو بیوی، بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور فرماتے ہیں بیوی علی کی، اور دیکھو پھر ماں کس کی ہے، سیدہ فاطمہ. مادریاں مرکز پرکار عشق، عشق کی پرکار کا مرکز حسین اس کی ماں. مرکز عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے حسین، جو اس کی ماں ہے. مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں قافلہ سالار عشقی. سنیے، میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. میں 75 کی بات ہے، وہاں ایک مسجد میں میں نے نفل ادا کیا. اب تو وہ مسجد نبوی کا حصہ بن چکی ہے. اس کا نام تھا مسجد فاطمہ. اس مسجد کا میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا بھائی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے یہ فاطمہ. انہوں نے کہا بھائی وہ جو حدیث ہے، یہ ترکوں نے مسجد تعمیر کی تھی. تو سنیے روایت اچھے لوگوں کے پاس اگر جس کا نصیب اچھا ہو اسے اچھوں کی یاری مل جاتی ہے. جس کا بیڑا پار ہونا ہوتا ہے نا اس کے دوست اچھے ہوتے ہیں، اور جس کا بیڑا غرق ہونا ہو اس کے دوست برے ہوتے ہیں. جس کو اچھی سنگت مل جائے اس کا بیڑا پار. روایت میں آتا ہے مدینہ طیبہ کی ایک یہودی کی بیٹی وہ سہیلی بن گئی نبی پاک کی بیٹی فاطمہ. یہودی کی بیٹی چھوٹی عمریں تھی، فاطمہ کی یہودی سہیلی بن گئی فاطمہ کی. اس کا نصیبہ جاگا، اس کا مقدر جاگا، اس کا نصیب جاگا. یہودی کی بیٹی سہیلی بن گئی نبی پاک کی بیٹی فاطمہ کی. تو سہیلیاں تھیں، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا کھیلنا. وہ آپ کہیں نا کہ وہ گڑیا سے لے کر پھر یہ کھیلتی کھیلتی دونوں سہیلیاں جوان ہو گئیں. سیدہ فاطمہ بھی عنفوان شباب تک پہنچی، اور یہودی کی بیٹی بھی جوان ہوئی. یہودی بڑا دولت مند، مدینے کا دولت مند تھا. یہودی بڑا آپ جانتے ہیں کہ تو یہ شروع سے حضور کے زمانے سے یہ سود خار، یہ سود کی علت ڈالنے والے، اس زمانے میں یہی کام تھا ان کا. دولت مند تھا یہ دولت مند. اس کی بیٹی کی شادی، یہودی کی بیٹی کی شادی کا جب وقت آیا تو حضور کا دشمن تھا، اس نے وہ جو شادی کا کہنے کارڈ جو بھیجے اس میں سیدہ فاطمہ کو انوائٹ نہیں کیا. اس نے چاہیے تو یہ تھا نا کہ بھئی اتنی پیاری سہیلیاں آپس میں بچپن سے لے کے جوانی تک یہ سہیلیاں تو فاطمہ کو بلاتا شادی میں. اس نے نہیں بلایا، یہ دشمن رسول تھا. بیٹی کو جب پتا چلا جس کی شادی تھی، بیٹی کہنے لگی ابا تو نے میری پیاری سہیلی فاطمہ کو کیوں نہیں بلایا؟ باپ کہنے لگا بیٹی چھوڑو، ہم ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ہم وی آئی پی، یہ لفظ ہمارے پاکستان میں ہے ادھر کا نہیں. وی آئی پی کلچر، وی آئی پی کا معنی حرام خور، قوم کو کھانے والے، لوٹ کر کھانے والے، جو باہر کے بینک بھرے ہوئے ہیں یہ وی آئی پی ہے پاکستان میں، جو لوٹ کر دولت بھر رکھی ہے باہر بینکوں میں. یہ ادھر کا کلچر ہے وی آئی پی. ہم تو وی آئی پی ہیں.
تو یہ محمد، یہ فاطمہ غریب باپ کی بیٹی ہے، توبہ توبہ، یہودی کا نام، سادہ باپ کی بیٹی ہے، تو یہ بیٹی یہ انسلٹ ہے۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیبند نہیں لگتا، یہ نہیں بات ہے، میں نہیں بلاؤں گا اسے۔ بیٹی نے کہا ابا تو نے بات اچھی نہیں کی۔ بیٹی کہنے لگی باپ محمد کی دولت کو نہ دیکھو، ٹھیک ہے ان کے پاس بظاہر دنیا کا مال نہیں، لیکن باپ یہ بھی تو دیکھو فاطمہ کے باپ کو رب نے عزت کتنی دے رکھی ہے، وہ دلوں پہ راج کرنے والا رسول، دلوں پر حکومت کرنے والا رسول، اس کی عزت کتنی ہے۔ باپ کی دولت کے پیمانے میں مت ناپو۔ اس نے کہا نہیں بیٹی نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے محمد جو بھی ہے، میں نہیں بلاؤں گا فاطمہ کو۔ پھر امیروں کی عوام جب بگڑ جائے، وہ دولت امیر زادی تھی، بگڑ گئی، کہنے لگی اگر فاطمہ نہ آئی تو میں بھی دلہن نہیں بنوں گی، فاطمہ آئے گی تو میں بھی عروسی کا جوڑا پہنوں گی، فاطمہ آئے گی تو ڈولی میں بیٹھوں گی، فاطمہ نہ آئی تو میں بھی دلہن نہیں بنوں گی۔ اب ڈٹ گئی بچی۔ باپ پھر اب اولاد کے آگے مجبور تھا، کہنے لگا اچھا بیٹی چلو ٹھیک ہے ناراض میں بلاتا ہوں۔ تو اس نے نیت یہ کی کہ ایک تو فاطمہ سادے لباس میں آئے گی، ہم دولت مند ہیں، تو جب فاطمہ آئے گی تو میں اس کا تعارف کراؤں گا ایک ایک سے، یہ دیکھو یہ محمد کی بیٹی، اس کا لباس دیکھو، ظاہر لباس اس کا سادہ ہوگا تو میں توہین کروں گا، یہ نہیں کہ تجھ نے بنا رکھی تھی۔ روایت میں آتا ہے جب نبی ادھر دلہن تیار ہو رہی تھی اور سہیلیاں شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھی اور اس لڑکی کو تیار کر رہی ہیں، دلہن بنا رہی ہیں، ادھر رحمت للعالمین کی بیٹی سیدہ فاطمہ غسل مبارک کر کے عفت کا جامہ پہن کر حیا کی چادر لے کر میرے نبی پاک کی بیٹی اپنے باپ کی بارگاہ میں جب آئی، ابا جان ابا حضور اجازت دیں میں سہیلی کی شادی پہ جا رہی ہوں۔ اجازت لینے آئی تو عین اسی وقت سیدنا جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل نے آ کے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، رب کریم فرماتا ہے کملی والے تیری بیٹی دولت مندوں کے گھر جائے گی، امیروں کے گھر جائے گی، وہ مذاق کریں گے، اس کے لباس پر طنز کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا جوڑا دے کر مجھے بھیجا، یہ جوڑا لے جاؤ اور کہو فاطمہ سے یہ جوڑا پہنو۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت سے جوڑا بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کا جوڑا پہنا تو فاطمہ بن گئی نور علی نور، نور علی نور۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، اعلیٰ حضرت فاضل بن آپ فرماتے ہیں سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سیدہ فاطمہ جب آئی روایت میں آتا ہے دلہن کو سجایا جا رہا ہے، شادی بیاہ کے گیت گائے جا رہے ہیں، نبی پاک کی بیٹی جب جنت کا جوڑا پہن کر آئی، روایت میں موجود ہے جب کمرے میں قدم رکھا کمرہ پکا نور بن گیا، کمرہ خوشبوؤں سے مہک اٹھا۔ دلہن نے جب سہیلی کو دیکھا کہنے لگی فاطمہ بچپن سے لے کر اب تک ہم اکٹھی اٹھتی بیٹھتی رہی ہیں، یہ جوڑا تم نے کہاں سے خریدا ہے؟ یہ تو تم نے کبھی نہیں پہنا تھا، اور فاطمہ کون سی خوشبو لگا کر آئی ہو؟
آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی. فاطمہ نے کہا جوڑا جنت کا ہے, خوشبو محمد کے پسینے کی ہے. حضور کے پسینے کی. تو روایت میں آتا جب یہ آئی فاطمہ چھا گئی فاطمہ, پوری محفل پہ چھا گئی سیدہ فاطمہ. سب سے پہلے کلمہ پڑھا دلہن نے, حضور کا کلمہ پڑھا, دلہن نے اسلام قبول کیا. پھر کلمہ پڑھا شادی بیاہ کا گیت گانے والی لڑکیوں نے. باپ دیکھ رہا تھا, تماشا کہہ رہا تھا, میرے گھر کا موسم ہی بدل گیا. باپ بھی دوڑتا دوڑتا آیا, کہنے لگا اے نبی کی بیٹی سارے گھر کو کلمہ پڑھا دیا, مجھ کو بھی محمد کا غلام بنا. یہ اللہ والے لوگ جوڑے جنت سے, ان کی غذائیں جنت سے. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ